یہ کیسی دوستی ہے، کیسے ہو مہربان، یہ کیسی دوستی ہے، کیسے ہو مہربان، کیسے ہو مہربان، کیسے ہو مہربان۔ افسوس مسلمان کہتا ہے کربلا سے اٹھتا ہوا دھواں، افسوس مسلمان کہتا ہے کربلا سے اٹھتا ہوا دھواں، دل میں علی سے نفرت، دل میں علی سے نفرت اور ہاتھ میں قرآن۔ افسوس مسلمان کہتا ہے کربلا سے اٹھتا ہوا جناب مولا کائنات کو اتنی سنتان نماز پڑھتے وقت کیوں مولانا کی دربار کیوں ماری گئی، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص امام حضرت امام جوان عجل اللہ تعالیٰ فرمو شریف درگاہ میں قصہ پیش کرتے ہیں ان کے جد مظلوم کی شہادت کا۔ آپ سے جو یہ سوال ہے کہ کیوں شہید کیا گیا، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم لوگ جن لوگوں نے ہسٹری کو لکھا ہے، جن لوگوں نے تاریخ کو لکھا ہے، ان لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مولا کائنات کی شہادت شدت عدل کی وجہ سے ہوئی، آپ کے انصاف کی وجہ سے ہوئی۔ 4.5 سال کی جو حکومت، ظاہری خلافت مولا کائنات کی تھی، کہ 4.5 سال میں دنیا کی اکیلی ایسی حکومت تھی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جس میں کوئی بھی شخص کائنات میں بھوکا نہیں سویا، یعنی سب کے لیے روٹی، سب کے لیے کپڑا، سب کے لیے مکان، سب کے لیے زندگی کے وہ تمام وسائل جو لازمی و ضروری ہے وہ سب کے سب مولا کائنات کی حکومت میں پرووائڈ کیے جاتے تھے۔ دشمنوں کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہا اور کھلتا رہا کہ اگر اسی طریقے سے حکومت جاری ساری رہی تو ہم کبھی تخت حکومت پر قابض نہیں ہو سکتے، لہٰذا علی کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کے جانشین حقیقی اور مذہب تشیع کے خلاف خلیفہ بلا فصل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک کو نماز کی حالت میں ضربت ماری گئی ان کے سر پر، اور مولا کائنات کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور مولا کائنات کی شہادت 21 رمضان المبارک
اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے سن 40 ہجری میں ہوئی ہے، اور عالم اسلام کو اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ علی وہ مرکز اتحاد، وہ یونٹی کا پوائنٹ ہے کہ اگر مذہب تشیع کے لیے، شیعہ کمیونٹی کے لیے اگر علی خلیفہ بلا فضل ہے تو عالم اسلام کے لیے چوتھے ہی خلیفہ صحیح مگر خلیفہ ہیں، لہٰذا اس میٹرڈم کی جو ڈیٹ ہے، جو تاریخ شہادت ہے، اس کو خاموش کرنا۔ تاریخ میں جس کا نام واضح طور پر ہے وہ ہے ابن ملجم کا، کہ ابن ملجم نے مولا کائنات کے سر اقدس پر حالت نماز میں ضربت ماری ہے، لیکن یہ ایکچوئل میں بھاڑے کا ٹٹو تھا کہ بھیجا ہوا تھا کسی کا، اور بظاہر آج بھی اگر ہم ہسٹری کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے ان لوگوں کا نام، مولا کائنات کی شہادت 21 رمضان مبارک اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے سن 40 ہجری میں ہوئی ہے، اور عالم اسلام کو اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ علی وہ مرکز اتحاد، وہ یونٹی کا پوائنٹ ہے کہ اگر مذہب تشیع کے لیے، شیعہ کمیونٹی کے لیے اگر علی خلیفہ بلا فضل ہے تو عالم اسلام کے لیے چوتھے ہی خلیفہ صحیح مگر خلیفہ ہیں، لہٰذا اس میٹرڈم کی جو ڈیٹ ہے، جو تاریخ شہادت ہے، اس کو خاموش کرنا۔ تاریخ میں جس کا نام واضح طور پر ہے وہ ہے ابن ملجم کا، کہ ابن ملجم نے مولا کائنات کے سر اقدس پر حالت نماز میں ضربت ماری ہے، لیکن یہ ایکچوئل میں بھاڑے کا ٹٹو تھا کہ بھیجا ہوا تھا کسی کا، اور بظاہر آج بھی اگر ہم ہسٹری کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے ان لوگوں کا نام میڈیا کے سامنے یا کیمرے کے سامنے لیں تو بہت سارے اختلافات وجود میں آ سکتے ہیں، لہٰذا بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ ابن ملجم جو ہے، جو ایک کرائے کا قاتل تھا، اس کے ذریعے سے مولا کائنات کی شہادت پائی۔ حضرت علی اسلام کا پیغام کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے جو امام ہیں، سب سے پہلا یہ پیغام ہے، اور اپنی وصیت میں جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، یعنی جس کے باپ اس دنیا سے گزر گئے ہوں، ایسے بچوں کا خیال رکھنا، کبھی ان کے گھر پر، کبھی ان کی فیملی پر، کبھی ان کے خانوادے پر فاقے کی نوبت نہ آنے پائے۔ کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، کتاب کے حوالے سے بھی نہج البلاغہ جیسی کتاب مولا کائنات کے اقوال پر مشتمل موجود ہے، لیکن اگر یہ ایک سینٹنس بھی اگر آپ اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہیں کہ کوئی یتیم جو ہے وہ اگر آپ پریشان حال اس کو دیکھیں تو اس کی ہیلپ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیومنٹی کے لیے، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے یہ سب سے بڑا درس ہے۔ آج جو 21 رمضان میں شہادت مولا علیہ السلام کے اس میں جو ہے جلوس جو اب قائم کیا گیا ہے، کتنے سال سے قائم کیا گیا؟ یہ بہت قدیمی جلوس ہے، یہ اس سال یہ 30واں سال ہے۔ اب 2 سال وہ کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ نہیں نکال پائے، گورنمنٹ کے گائیڈ لائنس کے تھرو ہم لوگوں نے نہیں نکالا یہ، اور 2 سال کے بعد پھر 2 سال ہو گیا ہم کو نکالتے ہوئے، اگر ٹوٹل ہم کو 30 سال جلوس نکالتے ہوئے ہو گیا، ویسے تقریباً 32-33 سال کی پرمیشن ہم لوگ کے پاس ہے۔ اس کا جو قدیمی راستہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک؟ یہ پریجات بلڈنگ کے پرچے بس کے آفس پاریجات اپارٹمنٹ سے نکل کے ان راستوں سے ہوتا ہوا امرت نگر بازار، امرت نگر بازار سے درگاہ روڈ سے ٹرن لے کے قبرستان، وہاں سے مدرسے امام حسین کے اختتام پذیر۔ سر اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے ذریعے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ساری کائنات؟ اس کے ذریعے مولا علیہ السلام کے جو پیغام ہے وہ دینا چاہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے کہا کہ ساری قوم اور ملت ایک ہے اور سب کو ایک ہو کے رہنا چاہیے، اور ہم میں انسانیت، ہیومینٹی ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے، یعنی ہر فکر و ملت والے لوگ ہمارے ساتھ جڑ کر رہے ہیں، اور یہ غم کا دن ہے۔ آج کا دن جو ہے غم کا دن ہے، امام کی شہادت کا دن ہے۔ ان کو ایک ظالم نے نماز کی حالت میں سجدے میں شہید کیا، ان کے سر پہ ضربت لگائی، جبکہ مولا علی کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی تھی، بہت غلط بیانات دیے گئے تھے، مگر یہ اللہ کا کرنا تھا کہ ان کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی اور ان کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی، جس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں میں جو کہ تواریخ چھپائی گئی، بتانا چاہتے ہیں کہ آج 21 رمضان کے دن بروز صبح نماز کے وقت حالت محراب میں، حالت نماز میں ان کو شہید کیا گیا۔
जैसा भी आपने कहा कि हर मसलब और मिल्लत और फिक्र के मानने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना चाहिए और मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में उसकी ज़रूरत भी है। जी तो ऐसे जुलूस जैसे मुहर्रम का जुलूस हो गया, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हो गया, सारे जुलूस एक बेहतरीन पैगाम देते हैं कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। क्या मैसेज है आपका इस बात? नहीं, हमारा तो यही मैसेज है कि हर फिक्रों में मज़हब व मिलत के लोगों के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और मौला अली के जो उसूल है और मौला अली के जो अक़वाल है उस पर अमल करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे दो लफ्ज़ जी। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के जो हालात आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे यानी कि मुसलमानों के भी आपसी मसलों की इख्तिलाफात और साथ साथ उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग, ऐसे लोगों से किस तरह से निपटा जाए और ऐसा कौन सा फ्यूचर प्लान हमें तैयार करना चाहिए कि मौला कायनात का जो पैगाम है वो सारी कायनात तक भी पहुँचे, सारी दुनिया तक भी पहुँचे और एक तरह से हम अमन के रास्ते पे काम करें। क्या कहें? देखिए, मौला कायनात सबसे बड़े आदिल खलीफा थे और इमाम थे और उन्हीं की अच्छी अदालत की वजह से उनके लोगों में जो गैर लोग थे उन्होंने अपने गम और गुस्से का ख्याल किया और उनको शहीद किया। वरना मौला कायनात तो ऐसी शख्सियत थी जिनको शहीद करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और मौला कायनात ने जो कुछ बताया है उसको हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिल करके, चाहे वो सुन्नी हजरात हों चाहे शिया हजरात हों, वो चौथा खलीफा मानते हैं, हम पहला इमाम मानते हैं, सब एक ही, अगर मसलक में आ जाए सब लोग एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हमारी कौम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है। बड़ी ताकत बन जी।